السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ہوسٹ بسمہ صابر چوہدری امید کرتی ہوں کہ سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب میں ہونے والے میوزیکل کنسرٹ کے بارے میں، تو آئیے ویڈیو میں تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ پڑھتی ہوں تو کہتی ہے یہ کیا خالق کی کتاب، یہ ہے مثال یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ ایک طرف فلسطین کے بچوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ظلم و بربریت کی داستان نقل کی جا رہی ہے، دوسری طرف عرب کے لوگ یہ سعودی عرب شہر ریاض ہے جہاں میوزیکل کنسرٹ جاری ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جن گلیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں قرآن اتارا کرتا تھا۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیکن افسوس آج وہاں پر میوزیکل کنسرٹ چل رہے ہیں، جب تک دوسری جانب امت مسلمہ کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، پھر عمرہ اور حج کریں گے، پھر نمازیں اور نوافل پڑھیں گے حرمین شریف میں بیٹھ کر، تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ ہمیں یاد نہیں کہ حضرت کعب بن مالک 73 جنگوں میں شامل ہوئے، صرف ایک جنگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 دن آپ سے بات نہیں کی تھی۔ امام مالک کے ساتھ 2 اور صحابی تھے، امام بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ۔ یہ غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شامل نہیں ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 دن بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی تو قرآن نازل ہو گیا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جن سے آپ بات نہیں کرتے زمین ان پر تنگ کر دی گئی ہے، اور ان صحابوں نے پھر خود کو ستونوں کے ساتھ باندھ کر سزا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، اب دوبارہ اگر میدان جنگ سجا تو دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کی خاطر تلوار اٹھانا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے بخش دیے جائیں گے تو کیا صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے؟ کعب بن مالک کا چھوٹا مقام ہے، بدری صحابی ہیں، ان کا ٹائٹل ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان پہ اللہ راضی ہے۔ اور اگر آج ہم یہ سمجھیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے نمازیں ہمارے کام آ جائیں گی تو ایسا نہیں ہو رہا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا۔ کیا ہم وہ درد محسوس کر رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں، روزے اور نوافل اور حج و عمرہ نہیں چاہیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تو اللہ نے فرما دیا کہ محبوب بے شک صحابی ہیں، صحابی صحیح لیکن زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اتنی بڑی آیت اتر آئی کہ آج اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی؟ فلسطین میں ننھے معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر کے بخش دیے جائیں گے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا ہے، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ جو فقا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، اور اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ صرف امت مسلمہ کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اس دور میں اور ہے، جم اور ہے، جام اور، ساکینہ بنا کے روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر میں تو رسوائی صنم اور، ہاتھ بھی زور ہے دل ہاتھ سے فوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔
سلام پہنچے۔